یہاں بھی ایک فرضی سوال بن سکتا ہے کہ اگر اب عالم کا بھی پتہ نہیں چلا تو آپ نے کہا اوراق کی طرف جانا ہے، اگر اب اوراق کا بھی پتہ نہ چلے کہ اوراق کون ہے تو اب کیا کرے گا؟ بالکل بالکل، اگر اس کے پتہ نہ چلے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر جو ہے وہ فقہا نے مختلف کیا طریقے بیان کیے ہیں۔ کچھ فقہا کا یہ کہنا ہے کہ پھر آپ کے لیے تقلید کا رستہ بند ہو جائے گا، پھر آپ نے احتیاط کرنی ہے، یعنی پھر آپ احتیاط کے دامن کو پکڑیں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے امام زمانہ سے آپ کا رابطہ نہیں ہے، یہی غیر معصوم کی روایات ہیں جن کو غیر معصوم فقہا سمجھ رہے ہیں، اپنے ذہن کے مطابق محنت کر رہے ہیں، اور آپ کو کسی کے عالم ہونے کا پتہ بھی نہیں چل سکا، کسی کے بارے میں یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ فتویٰ دینے میں کس طرح کی تحقیق کا انداز ہے، اس کا کچھ بھی نہیں پتہ چل سکا، تو پھر آپ احتیاط کریں گے۔ احتیاط کیا مطلب؟ اگر ایک فقیہ کہہ رہا ہے کہ پوری نماز پڑھنی ہے، ایک فقیہ کہہ رہا ہے کہ قصر نماز پڑھنی ہے، تو آپ دو نمازیں پڑھیں گے، دو نمازیں، تین نمازیں، وضو کے طریقے تین طرح کے، یعنی اس طریقے سے آپ احتیاط کریں کہ پھر کسی کی مخالفت بھی نہ ہو، چونکہ آپ کے پاس وحی بھی نازل نہیں ہو رہی، آپ کا امام زمانہ سے ڈائریکٹ واسطہ اور تعلق بھی نہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، لیکن آیت اللہ سیستانی جو اس حوالے سے رہنمائی فرماتے ہیں وہ تھوڑا سا دائرہ کو کھولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا وہاں پر ضروری ہوگا کہ اگر آپ فقہا کے فتوے کو جمع کریں اور ان کا نتیجہ کیا نکلے، ان کا نتیجہ یہ نکلے کہ چاہے اس فقیہ کے فتویٰ پہ عمل کروں یا دوسرے فقیہ کے فتویٰ پہ عمل کروں، ہر صورت میں میرے اوپر واجب آتا ہے، دونوں جہات سے واجب آتا ہے، یا دونوں جہات سے میرے اوپر کیا آتی ہے؟ حرمت آتی ہے۔ اس کو ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ الزام، تکلیف الزامی۔ اور اس کے لیے جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، علم اجمالی منجز بالتکلیف، کہ آپ کو تکلیف شرعی کا الزام کے بارے میں علم ہو جائے کہ چاہے میں اس فقیہ کے فتویٰ کو لے لوں یا دوسرے کے فتویٰ کو لے لوں، میرے اوپر ہر صورت میں واجب بھی آتا ہے۔ فرض کریں فقہا کا اختلاف ہو گیا کہ اگر آپ پاکستان سے نجف اشرف میں آئے ہیں یا آپ ڈرائیور ہیں، تو آپ کے لیے کیا زیارت کے دوران پوری نماز پڑھنا ہے یا قصر پڑھنا ہے، کیونکہ آپ ڈرائیور ہیں، کثیر السفر ہیں یا کثیر السفر نہیں ہیں۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ پوری نماز پڑھنی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پوری نہیں پڑھنی، قصر پڑھنی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں پوری والے کو فتوے کے لوں تو ان کے نزدیک بھی نماز پڑھنا واجب ہے، وہ کون سی نماز پڑھنا واجب ہے؟ پوری نماز۔ اور جو کہتے ہیں قصر نماز پڑھنی ہے، ان کے نزدیک نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی ادھر فتویٰ لوں تو پھر بھی واجب، ادھر فتویٰ لوں تو پھر بھی واجب، لیکن ایک صورت میں واجب 4 رکھتی ہے، ایک صورت میں واجب کیا 2 رکھتی ہے۔ تو یہاں پہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ سب کے فتوے کو لے لیں اور ہر طرف سے آپ کے اوپر واجب آ رہا ہے، وہاں پہ احتیاط کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، ایک طرف سے واجب ہو ایک طرف سے مستحب ہو، پھر ظاہری بات ہے ایک طرف سے مستحب آ رہا ہے ایک طرف سے واجب آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کے لیے احتیاط کرنا واجب نہیں ہوگا۔ یعنی ہم اس کو شارٹ کٹ بیان کریں، ظاہری بات یہ چیزیں پریکٹیکل سے زیادہ چیزیں واضح ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک رہنمائی دی ہے کہ احتیاط اب مطلقاً کرنا واجب نہیں ہے، فقط وہاں پہ آپ احتیاط کریں گے کہ اگر آپ اختلافی فتاوے کو جمع کریں تو آپ جس فتوے پہ بھی ہاتھ رکھیں وہاں سے آپ کے اوپر وجوب آ رہی ہے، صحیح، بہترین، وہاں آپ کے اوپر الزام آ رہا ہے، ضروری ہونا آپ کے اوپر آ رہا ہے، ہر طرف سے ضروری ہونا آ رہا ہے۔ اگر استحباب اور واجب وجوب دو آپس میں آ رہے ہیں تو پھر ضروری پھر ضروری نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ حد مشترک کیا ہے وہ ضروری ہونا نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کی تھوڑی سی اور بھی آگے تفصیل ہے۔ اب یہاں پر بھی ظن کے اوپر آپ عمل نہیں کر سکتے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ فلاں جو ہے وہ زیادہ عالم ہے، اندازے کے اوپر آپ نہیں چلیں گے، آپ یہی قاعدہ کلیہ دیکھیں گے، کیونکہ ظن حجت نہیں ہے۔ آپ یہی دیکھیں گے کہ اگر ان کے فتاوے کو جمع کریں تو ضروری میرے اوپر آ رہا ہے، ہر صورت میں واجب آ رہا ہے، پھر تو احتیاط کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے فتاوے کو جمع کروں تو ضروری ہونا نہیں آ رہا، کیونکہ ایک مستحب کہہ رہا ہے ایک واجب کہہ رہا ہے، ضروری ہونا نہیں آ رہا، پھر احتیاط کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ علم ہوا، کم از کم کون سا علم ہوا کہ کم از کم جو 3 فقہا ہیں یہ کیا عالم ہیں، یا کم از کم 4 فقہا عالم ہیں، ان میں سے کوئی ایک عالم ہے، اسے ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ شبہ محصورہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ علم ہو چکا کہ ابھی جو دنیا میں 4 فقہا ہیں یا 5 فقہا ہیں یا 6 فقہا ہیں، انہی 6 میں کیا ہے، کوئی انہی 6 میں سے کوئی ایک عالم ہے، اس کا آپ کو یقین ہو چکا ہے، 6 سے باہر عالمیت نہیں ہے، تو اس صورت سے یہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ احتیاط تو کریں گے ان موارد میں۔ اب جن موارد میں اگر آپ جمع کریں تو آپ کے اوپر ضروری تکلیف نہیں آ رہی، وہاں پہ آپ زیادہ جو عالمیت کا احتمال ہے آپ اس کے اوپر کیا عمل کریں گے۔ یعنی ہم یوں کہوں، اگر میں یوں کہوں کہ اگر آپ کے پاس شبہ محصورہ ہے اور آپ کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے کہ انہی فقہا میں سے کوئی ایک عالم ہے، تو پھر آپ کے لیے جس کے بارے میں زیادہ احتمال عالمیت ہے اسی کی تقلید کرنا کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس شبہ معصورہ بھی نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہ 3 نہ 4، کسی کے بارے میں مجھے نہیں پتہ کہ کون عالم ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے لیے ہوگا کہ پہلے مرحلے میں احتیاط کریں،
اور اگر احتیاط آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے یا ناممکن ہو گیا کیونکہ ایک واجب کہہ رہا ہے ایک حرام کہہ رہا ہے، وہاں تو احتیاط ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ جس کے فتوے کے مطابق آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا ذمہ کیا ہو جائے گا، بری ہو جائے گا۔ بہت خوب۔ آپ سے بس آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا تقلید انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے، یعنی وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، یا تقلید کا تعلق ایک خاص حصے سے ہے؟ یعنی بالکل عمدہ سوال ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو معاشرے میں ہے تقلید کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا کہ تقلید کیسے کیسے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تقلید کو کہ تقریباً کیا ہے، جس طرح وہ پیر لوگ ہوتے ہیں بڑے، ان کی جو ایک قسم کی بیعت کی جاتی ہے اسی طرح سمجھا جاتا ہے کہ میں فلاں کی بیعت میں جا رہا ہوں، یعنی میں فلاں کی تقلید میں جا رہا ہوں، فلاں کی تقلید میں جا رہا ہوں، بیعت میں جا رہا ہوں، ایک طرح کی بات سمجھی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کتاب منہاج الصالحین کا پہلا مسئلہ آپ کھولیں، وہاں پہ پہلے مسئلے میں یہ بات واضح طور پہ موجود ہے کہ تقلید کا تعلق فقط انسان کی زندگی کے تھوڑے سے پہلو سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کے اس پروگرام میں، تو ہم اس ٹائم پہ تقلید نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں تقلید کر رہے؟ کیونکہ تقلید وہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے عمل سے یا تو شریعت کے کسی واجب کی مخالفت لازم آ رہی ہے یا شریعت کے کسی حرام کی مخالفت لازم آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، یہ ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے شریعت کے نہ کسی واجب کی مخالفت ہو رہی ہے، نہ شریعت کے کسی حرام کی مخالفت ہو رہی ہے، تو وہاں پہ تقلید کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس مسئلے کو پڑھ کے جو ہے وہ جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان مقلد ہو، جو بندہ مجتہد نہیں ہے اور احتیاط بھی نہیں کرتا، الا مگر یہ کہ ان یحصل له العلم، کہ اسے یقین حاصل ہو جائے کہ بانه لا يلزم من فعله، کہ اس کے کسی عمل سے او ترکی ہی یا اس کے کسی عمل کو چھوڑ دینے سے لازم نہیں آئے گا۔ کیا لازم نہیں آئے گا؟ مخالفت لحکم الزامی، شریعت کے کسی ضروری حکم کی مخالفت لازم نہیں آ رہی، تو الا یعنی وہاں پہ تقلید کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ اپنی جو ہے وہ 24 گھنٹے کو یہاں پہ دیکھنا شروع کریں۔ فرض کریں کہ ایک بندہ 8 گھنٹے سو رہا ہے، اب 8 گھنٹے سونے سے کیا کسی واجب کی مخالفت ہو رہی ہے، حرام کی مخالفت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، اس نے ٹائم پہ اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے۔ اب یہ جو 8 گھنٹے بندہ سو رہا ہے، یہ کسی کی تقلید نہیں کر رہا اور اس کو ہم مقلد نہیں کہیں گے۔ 8 گھنٹے کے علاوہ جو انسان کھا پی رہا ہے، کھانے پینے پہ ٹائم لگا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، تو کیا اس کے اندر اسے تقلید کرنی ہے؟ نہیں، ادھر بھی تقلید نہیں کرنی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرے کھانے پینے سے کسی حکم شرعی کی کوئی مخالفت لازم نہیں ہو رہی، لہٰذا کھانے پینے کے فرض کریں آپ 3 گھنٹے ایڈ کر لیں، 8 + 3 کتنے ہو گئے؟ 11 گھنٹے ہو گئے، یعنی کھانا پینا گپ شپ آپ ڈال کے 12 گھنٹے پورے کر لیں، تو 12 گھنٹے تو کیا ہو گئے؟ بغیر تقلید کے ہو گئے۔ 12 گھنٹے کے علاوہ جو ہم کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، دفتر میں جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے حلال طریقے سے، عام طریقے سے مزدوری کر رہا ہے، اور اسے یقین ہے کہ میرے اس عمل سے کوئی شریعت کے مخالفت کوئی کام نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ بھی تقلید نہیں ہے۔ یعنی تقریباً اب 12 کے بعد 8 گھنٹے ڈیوٹی کا آپ شامل کر رہے ہیں، 20 گھنٹے، تو 20 گھنٹے جو انسان کے دن کے ہیں، اس میں انسان مقلد نہیں ہے۔ ابھی آپ اور میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کر رہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے ابھی کہ آپ کیا سیسانی کے مقلد ہیں، میں کہوں گا ابھی تو نہیں ہوں مقلد، کیونکہ ہم نے تقلید کی تعریف کیا بیان کی تھی کہ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ العمل علی فتوی المجتہد، جب میں عمل کروں گا فتوی مجتہد پہ تو اس ٹائم پہ میں مقلد کہلاؤں گا، ابھی تو میں عمل نہیں کر رہا، جب میں عمل کر رہا ہوں تو میں مقلد ہوں ہی نہیں۔ تقلید کوئی پیری مریدی کی طرح تھوڑی ہے کہ ہم کسی کی تقلید میں جا رہے ہیں، یعنی اس کے بیعت میں جا رہے ہیں، ایسا تھوڑی ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو زندگی میں 20 گھنٹے ہیں عام طور پہ وہ تقلید کے باب سے خارج ہیں۔ اب جب ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اس ٹائم پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس ٹائم پہ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم نے ایک ایسے طریقے سے وضو کیا ہے، ایسے طریقے سے ہم نے نماز پڑھی ہے کہ کسی کی مخالفت لازم نہیں ہوئی، وہاں پہ بھی تقلید نہیں ہوگی۔ یعنی تقلید پھر کہاں پہ ہوگی؟ جہاں پہ مسئلہ کیا ہے، فقہا کے درمیان اختلافی آئے گا، کچھ ایسا مسئلہ ہوگا کہ جو بالکل کلیئر اور واضح نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کسی فقیہ کے فتویٰ کی طرف جائیں۔ تو یہ پہلا مورد ہے جس کے اندر تقلید نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے 2 مورد اور بھی صحیح ثانی لکھے ہیں کہ ضروریات دین اور ضروریات مذہب میں تقلید نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ نماز واجب ہے، شراب پینا حرام ہے، اس میں کوئی تقلید نہیں ہوگی، یہ بڑی واضح سی چیز ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مستحبات ایسے ہیں کہ جو بڑے واضح اور کلیئر ہیں۔ مصیبت امام حسین علیہ السلام میں رونا گریہ کرنا، یہ بڑا واضح طریقے سے مستحب ہے، تمام فقہا کے اس کے اوپر اتفاق ہے، اس کے اندر تقلید نہیں ہوگی۔ دین کو نشر کرنا، پھیلانا، اس کے لیے گفتگو کرنا، پروگرام کرنا، یہ چیزیں واضح ہیں، اس کے اندر تقلید نہیں ہوگی۔ لہذا ہر وہ عمل جہاں پہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میرے عمل سے شریعت کے کسی قسم کی کسی حکم کی مخالفت لازم نہیں آ رہی، یا وہ عمل ضروریات دین اور مذہب میں سے ہو کہ جس کا واضح ہونا مستحب ہونا یا جس کا مباح ہونا حلال ہونا بڑا کلیئر اور واضح ہو صاحب کے نزدیک، تو وہاں پر بھی تقلید نہیں آتی۔ تو لہٰذا تقلید کا دائرہ بہت ہی
محدود ہو جائے گا، اتنا زیادہ وسیع اس کا دائرہ نہیں ہے۔ تیسرا سب آپ بتا رہے تھے، آپ نے کہا 3 ہے۔ جی تیسرا کیا ہے، یعنی اسی کو ہم نے 3 بنایا۔ پہلا ہم نے کہا کہ حکم شرعی کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، دوسرا ضروریات دین، اور تیسرا کیا ضروریات مذہب۔ ضروریات دین اور مذہب میں فرق کیا جاتا ہے۔ ضروریات دین کے جو امت مسلمہ، چاہے وہ اہل تشیع ہوں یا غیر تشیع ہوں، ان کے نزدیک ایک چیز واضح ہے، کلیئر ہے، بدیہی ہے۔ اور ضروریات مذہب کیا مطلب کہ ہمارے تشیع میں وہ چیز کیا بالکل کلیئر اور واضح چل رہی ہے، اس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ ایسے موارد ہیں کہ جہاں پہ تقلید نہیں ہوا کرتی۔ بہت خوب صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے جس نے تقلید اصلاً کی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے جو اعمال ہیں وہ ٹھیک ہے، مثلاً جیسے ایک انسان کا نکاح صحیح طریقے سے پڑھایا گیا ہو لیکن اس نے تقلید نہ کی ہو، تو اس کے اس نکاح کا اور باقی اعمال کا کیا حکم ہے؟ جی بالکل، یہ سوال بھی اہم ہے، اور یہ اس وجہ سوال پیدا ہوتا ہے چونکہ توضیح المسائل میں یا دیگر رسالے کی کتابوں میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے کہ ہر عمل بغیر تقلید کے باطل ہوتا ہے۔ ہر عمل، چاہے اس عمل کا تعلق جو ہے وہ انسان کے معاملات سے ہو یا انسان کی عبادت سے ہو۔ اب عمل میں ظاہری بات ہے، نکاح بھی آ جاتا ہے، جنازہ بھی آ جاتا ہے، نماز اور وضو بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ لوگ پورا مسئلہ نہیں پڑھتے۔ اب جب عمل باطل ہے تو کیا باطل عمل کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ باطل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم جاتے ہیں منہاج الصالحین میں مسئلہ نمبر 2، وہاں پہ کیا لکھتے ہیں سید سیستانی کہ عمل و غیر المجتہد بلا تقلید ولا احتیاط باطل بمعنی، کہ بغیر تقلید کے عمل باطل ہے، لیکن کس معنی میں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہ لا یجوز لہ الاجتزاء بہ، کہ اس مقلد کے لیے، اس مکلف کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے عمل کو کافی سمجھ لے اور کہے کہ بس میرا عمل کافی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، دوبارہ مجھے بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے عمل کو کافی سمجھ لے جب تک کہ اسے علم اور یقین حاصل نہ ہو جائے کہ میرا عمل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ اگر اسے یقین حاصل ہو گیا کہ میرا عمل صحیح تھا تو پھر تو کیا ہو گیا، اس کا عمل صحیح ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ باطل یعنی اس کا عمل کافی نہیں ہے اس کے لیے، اسے دوبارہ انجام دینا پڑے گا۔ کب اسے دوبارہ انجام دینا پڑے گا؟ جب اسے پتہ چلے گا کہ میرا عمل تو غلط تھا، اور وہ اس کے اندر غلطی بھی ایسی تھی کہ اس کے بعد اس کی قضا کرنا کیا ہوتی ہے؟ ضروری ہوتی ہے۔ جیسے کہ انشاءاللہ ہم نماز کے احکام میں آئیں گے کہ نماز کے اندر کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کے بارے میں امام علیہ السلام فرمایا تھا کہ لا تعاد الصلاۃ، کہ اس میں نماز کو آپ دوبارہ نہیں پڑھیں گے، اگرچہ اب غلط ہو گئی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ رکن کے علاوہ، رکن کے علاوہ کوئی نماز میں چیز غلط ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ نماز کو نہیں پڑھا جاتا۔ اگر وہ رکن کی غلطی ہے تو پھر وہاں نماز کو کیا دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر ایک بندے نے عمل صحیح کیا ہے، جب عمل صحیح کیا ہے تو اس کا عمل ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بغیر تقلید کیا، اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت؟ کیونکہ تقلید ایک وسیلہ تھا۔ کس بات کا وسیلہ تھا؟ تاکہ یہ بندہ معصوم کے حکم کے مطابق، معصوم کے رہنمائی کے مطابق عمل انجام دے۔ لیکن اب اس نے تقلید نہیں کی تو تکا لگ گیا، اس کا اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس کا عمل ٹھیک ہو گیا، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ عمل جب صحیح ہے تو وہ کیوں باطل ہوگا؟ لہٰذا اسی وجہ سے جب آپ تقلید کی تعریف پہ غور کرتے ہیں سید سیستانی کی منہاج مسئلہ نمبر 4 میں، تو انہوں نے کیا لکھا تھا کہ تقلید کیا ہوتی ہے کہ آپ کا عمل کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق چلا جائے۔ کون سا مجتہد کہ جس کا فتویٰ حجت ہوتا ہے، یعنی جو جامع شرائط ہے، اس کے مطابق چلا جائے اور آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ آپ کا عمل اس کے فتویٰ کے مطابق تھا، تو یہ تقلید ہے۔ یعنی اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں، ہم کہیں گے کہ اس کے والد کا جو نکاح ہوا تھا، اس کے جو نانے کا نکاح ہوا تھا، اس کے دادے کا نکاح ہوا تھا، کیا وہ نکاح سید سیستانی کے فتویٰ کے مطابق تھا یا مطابق نہیں تھا؟ ہم کہیں بالکل مطابق تھا۔ عربی میں نکاح پڑھا گیا، سیگے پڑھے گئے، گواہ موجود تھے، جتنے بھی شرائط ہیں ان کے مطابق ہوئے۔ جب ان کے مطابق ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے تقلید کر لی ہے۔ تقلید کیا؟ کیوں تقلید کی ہم نے تعریف کیا کی؟ تقلید کیا ہے کہ تطابق العمل، یہ آپ کا عمل جب بھی مجتہد کے فتوے کے مطابق بیٹھ جائے گا تو خود بخود تقلید ہو جائے گی، آپ چاہے نیت کریں یا نیت نہ کریں۔ اس کا تعلق نیت پیری مریدی کی طرح اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، بس ایشو یہ ہے کہ آپ جب عمل کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ میرا جو عمل ہے وہ صحیح طریقے سے انجام پایا ہے۔ اب سید ثانی نے جو ہے وہ مسئلہ نمبر 2 میں 2 چیزیں لکھی تھیں۔ ایک تو یہ لکھا کہ اگر اس کے لیے ثابت ہو جائے کہ میرا عمل فقیہ کے فتویٰ کے مطابق تھا، پھر تو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو یہ پتہ چل جائے کہ واقع کے مطابق تھا۔ واقع کے مطابق کیسے پتہ چلتا ہے؟ یعنی اس بندے کوئی ملاقات ہوگی امام وقت سے اور امام وقت نے آ کے بتا دیا کہ بھی آپ کا وضو اور نماز ٹھیک تھا، پھر ٹھیک ہے، لیکن فرضی سی صورتحال ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ تقلید ایک وسیلہ ہے، مجتہد ایک وسیلہ ہے، مجتہد کے وسیلے سے معصوم کے حکم کی پہچان کر کے اس پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ تو اگر ایک انسان کا عمل بالکل ٹھیک گیا ہے تو اس کا عمل صحیح ہے، وہ باطل نہیں ہے۔ بہترین، بہت خوب۔
اچھا صاحب، آخری سوال بس یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا ایک مقلد کا جب مجتہد فوت ہو جائے تو کیا وہ مقلد اپنے اسی مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے مثلاً کہ اگر ایک فقیہ کے جو امام زمان کے زمانے میں تھا، اب کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم اس فقیہ کی تقلید کریں؟ بالکل، اس مسئلے کو کہتے ہیں تقلید ابتدائی اور تقلید بقائی۔ صحیح۔ تقلید ابتدائی کیا مطلب؟ ہم رسول خدا مولا علیہ السلام کے زمانے میں فقہا دیکھیں، ابان بن تغلب کی، ہم ابھی سے تقلید کرنا شروع کر دیں، تقلید ابتدائی سے کہتے ہیں۔ تقلید بقائی کیا ہے کہ جس کی ہم تقلید کر رہے تھے وہ فقیہ فوت ہو گیا تو ہم اس کی تقلید پہ باقی رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں اگر ہم سید سیستانی کے مسئلے کو لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ سید سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ میرے سامنے اس وقت منہاج سے جو ہے وہ مسئلہ نمبر 12 اور عروہ سے مسئلہ نمبر 15 ہے۔ مسئلہ نمبر 15 میں سید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ اذا قلد مجتہداً کان یجوز البقاء علی تقلید المیت، کہ ایک بندہ ایسے مجتہد کی تقلید کرتا ہے کہ جو جائز قرار دیتا ہے کہ آپ میت کی تقلید پہ باقی رہیں، فمات ذالک المجتہد، اب یہ مجتہد فوت ہو جاتا ہے، تو لا یجوز البقاء علی تقلیدہ فی ھذا المسئلہ، تو اس مسئلہ میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس فقیہ کے فتویٰ کے اوپر باقی رہے، بل یجب الرجوع الی الحی الاعلم، بلکہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ایک زندہ اور عالم مجتہد کی تقلید کرے۔ کس مسئلہ میں؟ فی جواز البقاء و عدمہ، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ میت کی تقلید پہ باقی رہے یا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ یعنی صورتحال کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے اس ثانی کو طول عمر دے، صحت کاملہ دے، اگر فرض کریں کہ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم سب کی شرعی ذمہ داری کیا ہوگی کہ ہم اس وقت جو زندہ مجتہد ہیں ان میں سے جو عالم ہوگا ہم اس سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ کیا میرے لیے اپنے میت فقیہ کی جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کی تقلید پہ باقی رہنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر اس نے کہا کہ جائز ہے یا اس نے شرائط لگائیں تو ہم اسی کے مطابق کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا کہ ابھی جو سید سیستانی کی منہاج میں مسئلہ ہے کہ آپ مجتہد کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ، یہ مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ سید خوئی کے مقلدین کے لیے ہے کہ جب سید خوئی فوت ہو گئے تو ان کے مقلدین نے سید سیستانی سے پوچھا۔ اسی طریقے سے سید سیستانی کی منہاج میں جو مسئلہ ہے کہ آپ میت کے تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ، وہ مسئلہ بھی ان کے اپنے مقلدین کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ان سے پہلے سید محسن حکیم قدس اللہ نفس زکیہ یہ ان کے مقلدین کے لیے تھا۔ تو اسی طریقے سے ابھی جو سید سیستانی نے توضیح المسائل میں لکھا، منہاج الصالحین میں لکھا کہ آپ میت کے تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں، یہ ان کے مقلدین کے لیے نہیں ہے۔ ان کے مقلدین کے لیے منہاج الصالحین کا 12 نمبر مسئلہ اور عروہ کا 15 نمبر مسئلہ ہے کہ جب آپ کا فقیہ فوت ہو جائے تو آپ کے لیے فوراً واجب ہے کہ آپ زندہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے جا کے پوچھیں کہ کیا میں میت کے تقلید پہ باقی رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا۔ اور اگر آپ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے تو منہاج میں سید ثانی لکھا ہے کہ ایک بندہ غفلت کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اپنے فقیہ کے فوت ہونے کے بعد زندہ سے نہیں پوچھتا، تو وہ جتنے بھی اس دوران اعمال کرے گا وہ اعمال بغیر تقلید کے شمار ہوں گے۔ جب بغیر تقلید کے شمار ہوں گے تو اب اسے ٹیلی کرنا پڑے گا، مطابق کرنا پڑے گا۔ اگر وہ اس نئے فقیہ کے فتویٰ کے مطابق ہوئے تو تب وہ درست مانے جائیں گے، وگرنہ ان کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہو جائے گا۔ تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ میت کی تقلید کا جو مسئلہ ہے یہ زندہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جس کا فقیہ جب دنیا سے چلا جائے گا تو وہ جا کے زندہ سے پوچھے گا، زندہ جن شرائط کے مطابق جو اس نے استنباط کیا روایات معصومین علیہ السلام میں، اسی کے مطابق وہ آپ کو کیا کرے گا؟ گائیڈ کرے گا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ چوتھی نشست اپنے اختتام کو پہنچی کہ جن 4 نشستوں میں ہم نے یہ جانا کہ اجتہاد و تقلید پر کن کن قسموں کے یعنی شبہات بیان کیے جاتے ہیں، عارض کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کا حل جانا، اور آخر میں ہم نے عصر حاضر میں جو مسائل پیش آتے ہیں اجتہاد و تقلید کے متعلق ان مسائل کا حل جانا، اور اسی کے ساتھ ہم نے اپنے اجتہاد و تقلید کے چیپٹر کو کلوز کیا۔ اپنے کسی بھی قسم کے شرعی فقہی سوال کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ میسج کریں۔ السلام علیکم۔